کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین سکھایا، دین کی تبلیغ کی، رب کی طرف بلایا، پھر راہ نجات دکھلایا۔ اس کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، امت کا فائدہ تھا۔ یہ تو امت پر حضور کا جو ہے احسان ہے، لوگوں پر احسان ہے کہ انہیں دین کی طرف لے کے آئے، اور اللہ نے راہ نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بخشی۔ لیکن جب آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا مطالبہ کرنا تھا تو کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، جو تمہیں دین دیا ہے، رب کی طرف تمہیں پہنچایا ہے، تمہاری لو رب کے ساتھ لگائی ہے، تو اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز دے دو۔ صحابہ کرام سے اجر کا سوال کیا، رسول کریم نے اپنی امت سے اجر کیا مانگا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور فرمانے لگے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، جو تمہیں رب کی طرف بلایا ہے، جو تمہیں دین کی تبلیغ کی، اس پر مجھے کوئی اجر دو۔ صرف اتنا سوال کرتا ہوں، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو اور مجھ سے حقیقی طور پہ محبت کرتے ہو تو پھر میری اہل قرابت سے محبت رکھنا، پھر ان کے ساتھ مودت رکھنا۔ اور پھر یہاں پہ بڑا باریک نکتہ علماء تفسیر نے لکھا، آپ فرماتے ہیں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا مودت، الا المودۃ فی القربى، اللہ نے محبت لفظ نہیں بولا۔ محبت کے اندر اور چیز ہوتی ہے، مودت کے اندر اور چیز ہوتی ہے۔ مودت عشق کا دوسرا نام ہے، یعنی جسے ہم عشق کہتے ہیں اسے عربی میں مودت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں، یعنی محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ مکاشفۃ القلوب کے اندر میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا مفتی صاحب نے وہاں پہ، وہ لکھتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت اس کے اندر بندے کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور دوسرے کا بھی خیال رہتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اگلے کے مطالبات کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جب بندے کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، مودت ہو جاتی ہے، تو پھر حکم دیکھا جاتا ہے، اپنی ذات کو نہیں دیکھا جاتا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں کیا ہوں، میرے مطالبات کیا ہیں، میرا نفس کیا کہتا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے میرا محبوب کیا کہتا ہے، میرے محبوب کی رضا کس چیز میں ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ دور فتنوں کا ہے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ایک بدنما شخص جو کبھی صحابہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے تو کبھی اہل بیت کرام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اوہ بڑا بڑا عالم ہے، بڑا بڑا عالم ہے جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، بہت بڑا عالم ہے جو حدیث سے ٹکرا رہا ہے، بہت بڑی اس کی عقل ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حدیث کو پہنچانے والے محدثین ہیں ان سے بھی بڑھ گئی، امام جلال الدین سیوطی سے بھی یہ اوپر ہو گیا، امام بخاری سے بھی یہ اوپر ہو گیا، کہ آج کا شخص جسے دین کی دال کا بھی نہیں پتہ، جسے علم کی عین کا بھی علم نہیں، وہ شخص اگر تمہارے سامنے صحابہ کو بری بھلے باتیں کہہ رہا ہے، اہل بیت کرام کے بارے میں برے لفظ بول رہا ہے، تو تم کہتے ہو یہ بہت بڑا عالم ہے۔ بدبخت انسان ہے کہ جو اہل بیت کرام کے بارے میں بات کرے۔ اللہ کیا فرماتا ہے دونوں کو محبت کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، کافروں پر شدت کرنے والے ہیں لیکن آپس میں ان کی بڑی محبت ہے۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی بیٹی ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی، یعنی حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور ان 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت کا انداز، ان کے ساتھ ایک لگاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جو فضائل کو بیان کرنا اور ان کے ساتھ جو تعظیم والا معاملہ تھا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اور وہ دور کیسا تھا؟ یہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ صاحبہ بیٹی تھیں، اور اس وقت اولاد کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ لوگ زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے۔ اس دور کے اندر کہ جب بیٹیوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، تب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ اور پھر کیا فرمایا جو چیز اس سے ایذا پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے محمد کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ یہ بیٹی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ بیٹی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی محبت کا یہ انداز بھی تھا۔ لیکن دیکھیے آج کل ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی سے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن جب اس شخص کی اپنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہی کوالٹیاں اس کے اندر وہ پیدا نہیں کرتا، وہی چیزیں وہ اس کے اندر نہیں ڈالتا، وہی چیزیں وہ اس کو نہیں سکھاتا کہ جو دین ہمیں سکھا کے گیا، جو دین نے ہمیں بتائیں، جو آپ کے مطالبات تھے کہ میری بیوی میری فرما بردار ہو،
میں اس سے ہمیشہ خوش رہوں، جو میں کہوں وہ کرے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور تربیت کیسی ہے کہ ایک مرتبہ نا حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، تو حضور کا انداز کیسا تھا؟ انداز کیسا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جگہ سفر کرتے نا، تو سب سے آخر میں جس شخص سے ملاقات کرتے تھے نا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوتی تھی۔ یعنی سب سے ملتے اور سب سے آخر میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، اور پھر جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس تشریف لاتے، سب سے پہلے آپ کے پاس۔ اور یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ بندہ سب سے آخر میں ان سے ملا اور پھر آتے بھی انہی سے ملا ہے، آتے بھی کسی اور سے ملاقات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے آتے ہی رسول کریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے۔ اور یہاں یہ حدیث مکمل ہونے سے پہلے ایک بات اور سنیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دور تھا، حضور کے گھر سے دور تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے میں وقت لگتا، حضرت فاطمہ کو آنے میں وقت لگتا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا گھر اپنے گھر کے قریب حضرت علی کو لے کے دیا تھا، تاکہ فاطمہ سے ملنے میں مجھے بھی زیادہ دیر نہ لگے اور فاطمہ کو بھی زیادہ دیر نہ لگے، جب دل کرے ہم باپ بیٹی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جب کسی جگہ جاتے تو سب سے آخر میں جس شخص سے ملتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جس کے گھر میں جایا کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ اب تربیت کیسی کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی سنیے۔ ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں جو آج کل تو یہ مشہور ہے، بلکہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا نام صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی اولاد کے نام پہ رکھے جائیں۔ ہر دوسرے شخص کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی، ایسی عورت موجود ہوگی کہ جس کے نام کے ساتھ فاطمہ آتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، فاطمہ نام آتا ہے، ہر گھر کے اندر ایسی موجود ہے، لیکن تربیت جو حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی، وہ چیزیں ہمارے گھر سے غائب ہوگی۔ کس طرح کی تربیت ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا، ٹاٹ کا پردہ تھا یا کوئی اور کپڑا تھا، پردہ لٹکا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے۔ یہ نظر پڑتے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ گئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات نہ خوش لگی ہے، نہ پسند لگی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اتارا، اسے پھاڑ دیا، اور پھر وہ کنگن اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے اتارے، صرف اتارے نہیں بلکہ توڑے، اور پھر حضرت امام حسن و حسین کے ہاتھ میں تھمائے اور کہا یہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ اور ان کے سامنے پیش کر دو، ہمیں ان کنگنوں کی ضرورت نہیں ہے جن کی وجہ رسول کریم علیہ السلام ناراض ہو جائیں، جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ لے کے گئے تو حضرت امام راوی کہتے ہیں حضرت امام حسن بھی رو رہے تھے، امام حسین بھی رو رہے تھے، رو کے نانا جان کو منایا، اور پھر وہ کنگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نئے کنگن حضور نے ان کو خوش کرنے کے لیے لے کے بھی دیے۔ یہ انداز محبت ہے اور یہ انداز تربیت ہے۔ اب دیکھیے وہاں صرف ایک ناراضگی کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، دیکھا کہ ایک کام خلاف شرع ہے، اب اس کے اندر کوئی یہ کہہ دے او اہل بیت دے بارے تسی یہ گل کرتی، اہل بیت بھی خلاف شرع کام کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بھئی حدیث کے لفظ ہیں، وہاں اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ڈنڈا چوک لو او ہے کی تسی کہتا ہے کی گل کرتی۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے نا آج کل، ذرا سی بات ہوتی، ذرا سی بات صرف اپنی مشہوری کے لیے کہ میں مشہور ہو جاواں، میرے لوگ جانن، میرے لوگ ویکھن، او مولوی صاحب بڑی گل کر دے، فٹے منہ تیری یہو جی گل دی جڑا تو صحابہ کے خلاف بھونک کے گل کر رہے ہیں۔ بھی کبھی اہل بیت کی آڑ میں تو صحابہ کو بھونکے، کبھی صحابہ کی آڑ میں تو اہل بیت کو بھونکے، تو تیرے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات وہ ہے جو اتھینٹک ہو، جو دلیل کے ساتھ ہو۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے چاندی کے جو کنگن ہیں یہ مرد کے لیے حرام کر دیے، جو تصاویر لگے ہوئے پردے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، ابھی تک ان کے پاس اس کا علم نہیں پہنچا تھا۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا اظہار دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی، اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، تو اسی وقت وہ اتار کے پھینک دیں، اور پھر اپنے گھر میں بھی وہ چیزیں دوبارہ رکھی نہیں ہیں۔ یہ چیز ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں پہنچا تھا۔
تو جب تک علم نہیں پہنچا تھا تب تک کوئی دلیل بھی نہیں بنا سکتے. جب علم پہنچا تو انہوں نے کام ترک کر دیا. اور یہ زمانہ ایسا تھا کہ نزول وحی کے ساتھ سارا علم ہوتا تھا. حضور کا زمانہ, جتنی وحی نازل ہو گئی اس کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے. اب اس کے بعد کوئی چیز, جس طرح کہ شراب کی حرمت آہستہ آہستہ ہوئی ہے. اس کے 3 سٹیپ تھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپسند قرار دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شراب پی کے نماز پڑھنے کے قریب جائے اس سے منع فرمایا کہ اگر کسی نے تم نے نشہ کیا ہو, شراب پی ہو, تو نماز کے قریب نہیں جانا. اور پھر تیسرا سٹیپ پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا. لیکن اس سے جو پہلے پیتے تھے, حرام قرار دینے سے پہلے پیتے تھے, انہیں اس چیز کا گناہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام ہی نہیں کیا تھا. اسی طرح نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے معراج کی رات. اس سے پہلے اگر کوئی صحابی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے؟ نہیں ہے بھائی. جو فرض ہی نہیں ہوئی تو وہ گناہ گار کیسے ہوگا؟ تو یہی معاملہ یہاں پر تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ حکم ابھی پہنچا نہیں تھا, تو وہ گناہ گار اس چیز میں نہیں ہے, نہ وہ غلطی پر تھیں. بلکہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اظہار ناپسندگی دیکھا تو اسی وقت وہ پردے بھی اتار دیے اور کنگن بھی اتار کر توڑ دیے. یہ ہے تربیت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ صرف ناراضگی کے اظہار پر انہوں نے اتار دیا. اور یہاں قوم کو, یہاں امت کو اتنا کچھ حکم دے کے گئے, لیکن یہ امت کا حال کیا ہے یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ کی اور میری بہنیں, مائیں, بچیاں, آنے والے زمانے کی جو عورتیں ہیں, آنے والے زمانے کے جو لڑکے ہیں, صرف لڑکیوں پہ تو نہ نظر رکھی جائے, لڑکوں کو بھی دیکھا جائے, ان کا کیا حال ہے, ان کا کیا عالم ہے. نہ کوئی حیا, نہ کوئی تمیز, نہ کوئی معاشرے میں رہنے کے اچھے انداز. یہ طریقہ کار ہمیں اسلام نے نہیں دیا. یہ طریقہ کار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہے. وہاں تو صرف اظہار ناراضگی پر وہ سارا کچھ چھوڑ دیں, اور یہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً حکم دیا کہ بے حیائی سے بچو, اپنے گھروں میں رہو اور اپنے خامد کی ناشکری کبھی نہ کرو. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی, کیا ایسی کوئی بات کبھی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہوں؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے حضرت فاطمہ سے کہا, اے فاطمہ, آج تک کائنات میں کوئی ایسی عورت ایسی نہیں ہوئی ہوگی کہ جس نے اپنے خامد کی ایسی تربیت, ایسی جو ہے وہ خدمت کی ہو کہ جیسی اے فاطمہ تو نے میری خدمت کی ہے. میں تجھ سے خوش ہوں اور میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہو جائے, وہ بھی تجھ سے خوش رہے. یہ حضرت علی کا انداز ہے. اب اس زمانے کی عورت کو یہ سوچنا چاہیے, جو یہ کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ سے محبت کرتی ہوں, اس کو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ ماں کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دے, سکھائے کہ کل کو اگر خامد کے خلاف کوئی بات, اگر خامد کو تمہیں کوئی چیز نہ بھی دے سکے تو وہاں اس کی ناشکری نہیں کرنی. اور یہاں حال کیا ہوتا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی ہے. ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, گھر میں بیٹھے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بغیر اطلاع کے اچانک آ گئیں. اچانک آئیں تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, فاطمہ آج بغیر اطلاع کے اچانک تم کیسے آئی؟ تو آپ نے اپنے پلو مبارک کو کھولا اور ایک روٹی آپ کے پلو میں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرنے لگے اور رسول کریم سے عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بابا جان, 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا, آج 3 دن کے بعد حضرت علی کچھ جو کما کے لے کے آئے تو میں نے روٹی بنائی, حضرت امام حسن و حسین کو بھی دی, مولا علی نے بھی کھائی, اور میں نے میرے حصے میں جو ایک آئی میں نے سوچا میں 3 دن سے بھوکی ہوں, میرے بابا جان بھی شاید بھوکے ہوں گے, تو اس لیے میں روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں تاکہ آپ بھی کھا سکیں اور میں بھی کھا سکوں. جب یہ بات کی نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور رو پڑے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے, فاطمہ آپ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی, یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکی ہوں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا, اے فاطمہ اگر تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو مجھے محمد نے بھی 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, 5 دن سے بھوکے ہیں. حضرت علی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوک پیاس کے ساتھ ہیں, کچھ بھی کھایا نہیں ہے, لیکن پھر بھی شکوہ حضرت علی کے ساتھ نہیں کیا. یہ انداز ہے ان کی تربیت کا. اور یہاں حال کیا ہے, یہاں تو سوٹ پہ لڑائی ہو جاتی ہے, جوتے پہ لڑائی ہو جاتی ہے. یہ باتیں ہیں. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت یہ کہتی نا اپنے خامد سے کہ تو نے تو آج تک میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں, مفہوم حدیث ہے, تو نے تو آج تک میرے لیے کچھ
کیا ہی نہیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں ایسی عورت پہ۔ یہ تربیت اپنی اولاد کو آپ نے دینی ہے۔ بیوی کو سکھانا مشکل ہے، اولاد کو سکھانا سوکھا کام ہے، اس کو آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن باپ کا ہے مجال کہ یہ باتیں کون سکھائے؟ وہ تو دین دسن لگے تو شرم آندی، نہ خود سیکھا ہے نہ ان کو سکھانا ہے۔ یہ تربیت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور محبت کا انداز کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں وہ یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں بڑی خلشیں ہوئیں، بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ میں نے کہا وہ شانیں اہل بیت کی شانیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ میں نے اکثر حدیثیں پڑھی ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں نا، وہ ساری صحابہ نے بیان کی ہے، صحابیات نے بیان کی، اور جو صحابہ کی شان میں آئی ہیں بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں وہ حضرت مولا علی بیان کرنے والے ہیں۔ وہاں محبت کا انداز ایسا ہے، اور اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، اور یہ آج کا لونڈا کہتا ہے وہ تو آپس میں لڑتے تھے، تیری مانے یا قرآن کی مانے۔ بات آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے، کس قدر محبت فرماتے، اور حضرت فاطمہ وہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا جو رہن سہن تھا، انداز تھا، اور حضرت فاطمہ کی جو شکل و صورت تھی وہ کیسی تھی، اسی حدیث کے اندر وہ بھی بیان فرمایا، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں شکل و صورت، چال چلن، ڈھال ڈھلن اور ہر ایک چیز کے اندر جو سب سے زیادہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھی نا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ یہاں دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ کہتا نا او تینوں پتہ نہیں میں کڈے وڈے پیو دا پتر ہاں، میرے دادے دا نہیں پتہ کڈا وڈا بندہ سی، میرے دادا نے وہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، میرے دادا نے فلاں کام کیا، لوگ یہ کہ بات کرتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم جی بڑے اشرف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن وہاں امام جلال الدین سیوطی نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں لوگ یہاں اپنے باپ دادا کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ میں فلاں بڑے کا بندہ ہوں، فلاں بڑے کا بیٹا ہوں، میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا ایسے تھے۔ وہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بھی ان کے ساتھ ملتی، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کے ہو بہو مطابق حضرت فاطمہ کی شکل و صورت، اور پھر چال اور چلن کے اندر، ڈھال اور ڈھلن کے اندر، سیرت کے اندر بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز وہی تھا جو رسول کریم علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا، وہی انداز، وہی رحم کرنے والا انداز، وہی ساری ساری رات سجدے میں بیٹھ کے، وہی ساری ساری رات سجدے میں رہ کے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، اور یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ امت کے لیے ان کی محبت کا انداز تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر معاملہ کیسا تھا، حضور کی محبت کا انداز کیسا تھا کہ جب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے، ان کی محبت میں، ان کے ساتھ جو حضور کی لگن تھی اس میں کھڑے ہو جایا کرتے، اور پھر اپنی بیٹی کا بوسہ لیا کرتے، اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ انداز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنی بیٹی سے محبت کس طرح کرنی ہے، بیٹی سے محبت کس طرح رکھنی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو انداز کیا ہوتا، وہ اٹھتی رسول کریم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھتے جائیے، تعظیم ہمیشہ ہوتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کی تعظیم میں حضور کھڑے ہوتے، نہ ایسی بات نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی تعظیم میں حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مشکات شریف کے اندر اس کی شرح فرمائی ہے، آپ نے صراحتاً لکھا ہے کہ حضور تعظیم فاطمہ میں کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ محبت فاطمہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ تعظیم یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے سے بڑے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی علم میں بڑا ہے، کوئی عمل میں بڑا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہے، تو اس کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اپنے سے چھوٹے کے لیے جب کھڑا ہوا جاتا ہے تو محبت کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، محبت کا انداز ہوتا ہے، یہ آشنائی کا انداز ہوتا ہے، یہ پیار کا انداز ہوتا ہے۔ اور حضور جو حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے وہ محبت کا انداز تھا، حضور کا حضرت فاطمہ سے محبت اور پیار تھا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا انداز کیسا ہے کہ جب حضور جاتے حضرت فاطمہ کے پاس تو حضرت فاطمہ تعظیم نبوی کی خاطر، تعظیم والد کی خاطر کھڑے ہو جایا کرتی، آپ کے دست بوسی فرماتی، اور پھر حضرت فاطمہ جہاں خود بیٹھا کرتی تھی وہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ یہ انداز محبت ہے، یہ انداز تربیت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کس قدر انہوں نے زندگی گزاری، کتنی محبت کے ساتھ،
کس قدر اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت میں نے پڑھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، شاید آپ نے پہلے سنا بھی ہو کہ ایک مرتبہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، کنویں سے پانی نکال کے نا میرے سینے میں درد شروع ہو گیا، کہ اتنا محنت کرتا ہوں کہ سینے میں درد شروع ہو گیا اور کوئی غلام میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جنگ سے جیتے ہوئے غلام آئے ہیں، تو میں آپ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائی، ان سے عرض کریں کوئی غلام ہمیں دے دے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمانے لگی کہ میں بھی کام کر کے چکی چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ تربیت کا انداز دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہتی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اور میں بھی رسول کریم علیہ السلام سے چلو یہ مطالبہ کرتی ہوں۔ آپ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئیں، لیکن شرم کی وجہ سے پوچھ نہ سکی، واپس آ گئی۔ پھر مولا علی بھی ساتھ گئے اور جا کے پوچھا رسول کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو ہمیں بھی یہ غلام عطا فرما دیجئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اہل صفہ پر تم کو سبقت نہیں دوں گا، یعنی اہل صفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتے تھے، دین کی تربیت حاصل کرتے، وہ بالکل غریب اور نادار تھے، ان کو کمانے والا اور دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے غلاموں کو ان کی خدمت میں لگا دیا، بقیہ کو بیچ کے رقم ان پہ لگا دی اور اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ اور پھر تربیت کا انداز دیکھیے، رسول کریم علیہ السلام جب رات کا وقت ہوا نا، رات کا وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، وہاں تشریف لے کے گئے۔ انداز کیسا ہے، رہنے کا طریقہ کیسا ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے، پوری مخلوق کے، یہاں تک کہ 2 عالم کے مالک و مختار ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا انداز تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی کتنا سادہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جب گھر میں گئے نا حضرت فاطمہ کے، تو حال یہ تھا کہ جو چادر ان کے اوپر تھی نا، اگر اس سے وہ پاؤں ڈھانپتی تھی تو سر ننگا ہوتا تھا، سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں ننگا ہوتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ جب سمٹ کے بیٹھنے لگی تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہارا والد ہوں، اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی بھی وہاں لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک میرے سینے پہ رکھا، میں نے حضور کے قدم کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یہ حضور کا انداز محبت ہے نا، کہتے ہیں قدم کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ اور پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا علی جو جس چیز کا تم مطالبہ کرنے آئے تھے، اگر میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے علی اور اے فاطمہ جب تم نماز پڑھ چکو اور جب سونے لگو رات کو، تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہیں ہر مرتبہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا، غلام آزاد کرنے کا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنا خوش ہوا کرتے تھے کہ اگر انہیں غلام دیا جاتا تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا اس وظیفے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ اور حضرت علی کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے تھکن ہوئی، جب بھی پریشانی ہوئی تو میں نے یہی رسول کریم علیہ السلام کے وظیفے دیے ہوئے وظیفے پہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تھکاوٹوں کو دور فرما دیا، اور پھر کبھی غلام کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی تربیت۔ اور وہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں، قوتیں ساری عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود فقر والی زندگی اختیار فرمائی، اور رسول کریم علیہ السلام نے پوری زندگی غربت کے اندر گزاری۔ بظاہری طور پر سب کچھ ان کے پاس ہوتا تھا، یہاں تک کہ چاہتے تو پوری کائنات ان کے لیے ایک ذرے کے برابر بنا کر حضور کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے دنیا آنے والی امت کو بھی تربیت دی کہ اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا ہوا کچھ نہ ہونا، مثال کے طور پہ دنیاوی طور جسے ہمیں کہتے ہیں کہ دولت ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، کوٹھی اور بنگلے ہونے چاہیے، اگر یہ تمہارے پاس نہ ہو تو صبر کرنا، اور اگر آ جائیں تو پھر اس امتحان سے پاس ہونے کے لیے کہیں فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرنا۔ اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کر کے، بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ دوسرا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں دوسرا نکاح کر لیتا ہوں، جب یہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی نا تو رسول کریم علیہ السلام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور حضرت علی کو بھی بلا لیا، بقیہ صحابہ کو بھی بلا لیا، اور فرمایا کس طرح؟
فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے علی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ علی کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا ابن ابی طالب کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ میری بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور عورت سے نکاح کریں، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو وہ طلاق دیں گے۔ یہ انداز محبت ہے حضور بقیہ بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، وہ بھی معزز ہیں، وہ بھی شان والی ہیں، کوئی ان کے شان میں گھٹیا بات کرے گا تو ہم زبان کھینچ لیں گے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز ہے وہ انوکھا ہے، اور یہ حضرت علی کی خصوصیت تھی۔ بقیہ پوری امت کو اجازت ہے، وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، کسی کو رکاوٹ نہیں، لیکن رسول کریم نے حضرت علی کو اجازت نہیں دی کہ وہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح بھی کر سکیں، کیونکہ جو حضرت فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ آخر میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اپنی زبان کو جو بندہ بھی ان کی شان کے اندر یا صحابہ کی شان میں بولنے لگے تو اپنی زبان کو لگام دیا کرے کہ جس چیز سے صحابہ کو، ابو بکر کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے نا، اس چیز سے محمد عربی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے حضرت فاطمہ کو ایذا پہنچتی ہے نا، اسی چیز سے محمد عربی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اگر تم رسول کریم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تو صرف شانیں بیان کرو۔